السلام علیکم۔ دنیا آج دو واضح فکری دھاروں میں بٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف مغربی فکر ہے جو فرد کو مرکز بناتی ہے، اور دوسری طرف مشرقی خاندانی نظام ہے جو خاندان کو بنیاد مانتا ہے۔ یہ فرق صرف طرز زندگی کا نہیں بلکہ سوچ، اقدار اور ترجیحات کا فرق ہے۔ اب آتے ہیں مغربی فکر کیا ہے۔ مغربی فکر کی بنیاد انڈیویجولزم یعنی انفرادیت پر ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان سب سے پہلے خود کے لیے جیتا ہے۔ ذاتی آزادی سب سے بڑی قدر ہے۔ رشتے تب تک اہم ہیں جب تک وہ ذاتی خوشی میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ سوچ انسان کو خود مختاری دیتی ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے تنہائی کے جزیرے میں بھی لے جاتی ہے۔ وہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس مشرقی خاندان کو دیکھیں تو مشرقی معاشروں میں فرد اکیلا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی کا بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، شوہر یا بیوی ہوتا ہے۔ یہاں رشتے صرف سماجی بندھن نہیں بلکہ آئیڈینٹی، شناخت ہوتے ہیں۔ خاندان فیصلہ سازی میں شامل ہوتا ہے، بزرگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اجتماعی مفاد کو ذاتی خواہش پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ نظام انسان کو صرف آزادی نہیں بلکہ تحفظ، اپنائیت اور تعلق دیتا ہے۔ اب آزادی یا وابستگی، مغربی فکر کہتی ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو۔ مشرقی خاندان کہتا ہے ایسی زندگی جیو جس سے تم بھی خوش رہو اور تمہارے اپنے بھی۔ پہلا نظریہ انسان کو آزاد کرتا ہے، دوسرا نظریہ انسان کو جوڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو والدین کا تصور، مغربی فکر میں 18 سال کے بعد اولاد کو آزاد فرد سمجھا جاتا ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان جذباتی تعلق تو رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے والدین ہوتے ہیں، مگر عملی زندگی میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس مشرقی خاندان میں دیکھیں تو والدین زندگی بھر مرکز محبت اور مرکز احترام رہتے ہیں۔ یہاں بڑھاپا بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم جو ایک امپورٹنٹ آپ کی زندگی کا پہلو ہوتا ہے شادی، تو مغربی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو شادی زیادہ تر ذاتی خوشی کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر خوشی کم ہو جائے تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں مشرقی خاندان میں شادی، تو شادی صرف دو افراد نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ یہاں رشتہ نبھانے کا تصور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، توڑنے کا فیصلہ آخری حد پر جا کر کیا جاتا ہے کہ ممکن جہاں تک ہو سکے ہم نے نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہے، ذرا سی پسند ناپسند پہ ہم رشتوں کو توڑ دیں۔ یہاں ہمارے تصور یہ ہے کہ آپ نے آخری حد تک یہ کوشش کرنی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ جڑا رہے۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت آ جاتی ہے۔ مغربی فکر بچوں کو جلد خود مختار بنانا چاہتی ہے، مگر اکثر اس جلدی میں جذباتی رہنمائی کم ہو جاتی ہے۔ اور مشرقی خاندان میں بچے دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، خالہ ماموں سب کے درمیان پلتے ہیں۔ یہ صرف پرورش نہیں بلکہ نسلوں کے درمیان اقدار کی منتقلی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب مشرقی معاشرے مغربی آزادی تو لے لیتے ہیں مگر خاندانی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ مکمل آزادی، نہ مکمل خاندانی سکون، بس ایک الجھا ہوا معاشرہ۔ اصل سبق یہ ہے کہ مغربی فکر ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اپنی ذات بھی اہم ہے۔ مشرقی خاندان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اکیلا مکمل نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی شاید اس میں ہے کہ ہم انفرادی صلاحیت کو بھی زندہ رکھیں اور خاندانی رشتوں کی حرمت کو بھی، کیونکہ درخت جتنا اونچا ہو اس کی جڑیں اتنی ہی گہری ہونی چاہیے۔ خاندان صرف خون کے رشتوں کا نام نہیں بلکہ محبت، ذمہ داری اور وفاداری کا زندہ نظام ہے۔ تو اپنے خاندان کو لے کر چلنا، اس کو آگے بڑھانا اور اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہنا، اس میں یہ نہیں کہ آپ کا سکون یا ہیپینس جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس سے آپ
مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ڈفرنس آتا ہے وہ یہاں آتا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں تو مغرب کی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں مشرق کی مکس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں آپ کو توازن کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں معاشرہ کس طرح سے پروان چڑھ سکتا ہے، آپ ذاتی طور پر مینٹلی پیس کے ساتھ ساتھ ہیپی لائف کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی ہیپینس اور پیس کو بھی برباد نہ ہونے دیں، اور اس طرح سے کوئی اپنی پلاننگ کریں، آرٹ آف لیونگ سیکھیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے اور آپ معاشرے کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ شکریہ۔